دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو قرآن بھی نازل ہوا، آپ کے اوپر آیتیں نازل ہوئی، جو واقعات ہوتے تھے اس کے اوپر آیتیں نازل ہوتی رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ جیسے یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو دونوں میں یہ اختلاف تھا، دونوں میں یہ جنگ تھی، بحث تھی، تو وہ ان کو غلط کہتے تھے، وہ ان کو غلط کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں، حضرت عزیر کے بارے میں بھی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی، کہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ تو عیسائیوں کی یہ بات پتہ چلی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے عیسیٰ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا عبد المسیح، عیسائیوں میں بہت بڑا عالم تھا، اور عرب میں ایک علاقہ ہے جسے نجران کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے عالم تھے، عیسائیوں کے بہت بڑے بڑے عالم۔ تو انہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس یہ کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بندے ہیں ان کے بیٹے نہیں ہیں، ورنہ ہم اس کی دلیل دیں گے۔ عیسائیوں نے یہ کہا، رسول خدا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ تم ہمیں مناظرے کے لیے کہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، تم آ جاؤ مدینے۔ تو یہ آئے، یہ عبد المسیح بھی آیا، کئی سارے لوگ آئے ان کے ساتھ، تو مناظرہ ہوا، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا نے پوچھا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں، بیٹے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، پہلے تم اس کی دلیل دو۔ تو آقا کریم نے فرمایا بھائی تم ہی تو یہ بات کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم بتاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ کے متعلق اس عبد المسیح نے یہ کہا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا کوئی شوہر نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کری، آیت نمبر 59 میں ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال بالکل حضرت آدم کی طرح ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی مٹی سے ہی بنایا اور روح پھونکی اور فرمایا کن ہو جا فیکن، اور وہ ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں اس لیے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم کا بھی کوئی باپ نہیں، نہ ماں ہے، تو سب سے بڑا خدا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، تم نے مان لیا خدا ہے، تو آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو مان لو کہ وہ خدا ہیں۔ تو عیسائیوں نے آپ کی بات کو رد کر دیا، کہا ہم تمہاری یہ دلیل نہیں مانتے، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا۔ ہمارے آقا کی شان دیکھیے، کتنی بڑی بات کہہ دی اور رد کر دیا ان کے عقیدے کو۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 نازل فرمائی، حبیب یہ جو لوگ تم سے آپس میں جھگڑتے ہیں حضرت عیسیٰ کے معاملے میں، ان سے کہیے آ جاؤ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ، میں اپنی عورتوں کے ساتھ، تم بھی آؤ اور میں بھی آؤ، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ سلمان جاؤ، سیدہ زہرا سے کہہ دو، علی سے کہہ دو، حسن حسین سے کہہ دو، آج مباہلے کے لیے چلنا ہے۔
ان کو تیار کیا جائے. سیدہ زہرا نے حسن حسین کو تیار کیا. مولا کائنات تیار ہوئے. سیدہ زہرا فاطمہ صدیقہ طاہرہ عابدہ سنجیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ آپ چل دیں. رسول خدا ایک روایت میں آتے ہیں رسول خدا نے حسن حسین کو گود میں اٹھا لیا. عبد المسیح بھی آ گیا جب ان کو پتا چلا یہ بات مباہلہ کی تو وہ بھی آیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لایا, حتیٰ کہ اپنی پوری جماعت کو لے کر آ گیا وہ نجران سے. رسول اللہ نے حسن حسین کو گود میں اٹھا لیا. سیدہ زہرا آپ کے پیچھے تھی, مولا کائنات تھے, اور آپ جب چل رہے تھے تو عبد المسیح نے سامنے سے دیکھا اور گھٹنے ٹیک دیے اور گھٹنوں کے بل آ کے حضور کے پاس آ گیا. فرمایا یا رسول اللہ ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا, اگر آپ نے ایک لفظ بھی کہہ دیا اور بچوں نے آمین کہہ دیا ہماری نسل ختم ہو جائے گی. اللہ کی قسم میں ان بچوں کے اندر وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی یا علی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی آسمان پر عذاب آنے والا تھا, آسمان پر عذاب آ گیا تھا, مگر تو اگر مجھے نہ روکتا, اگر تو مجھے نہ روکتا تو تیرے اوپر عذاب آ جاتا, اور خدا کی قسم نسلیں تیری ختم ہو جاتی, یہ یہودیت عیسائیت ساری ختم ہو جاتی اگر میں کچھ کہتا اور میرے بچے اس پر آمین کہہ دیتے. کیونکہ رسول اللہ اپنے بچوں کو سمجھا کر لائے تھے کہ اگر میں کچھ لفظ کہوں کچھ دعا کروں تو تم آمین کہنا. تو جب رسول اللہ نے یہ بات فرمائی تو وہ واپس گیا تو اس کے جو سارے ماننے والے تھے عیسائی تھے اس پر لانتے بھیجنے لگے کہ ہم تو تجھے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے, تجھے بہت بڑا قابل اتنا معتبر سمجھتے تھے کہ ہم نے سوچا تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کر دے گا. کہا تمہیں معلوم نہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قسم خدا کی میں ان بچوں میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے دعا کریں پہاڑ ہٹنے کی تو پہاڑ ہٹا دے, اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائے اور چلنے لگ جائیں. یہ وہ چہرے ہیں. اگر محمد عربی ہمارے بارے میں کوئی لفظ کہہ دیتے, ہمارے بارے میں کوئی بد دعا کر دیتے اور یہ بچے آمین کہہ دیتے تو تا قیامت تک عیسائیت ختم ہو جاتی. یہ محمد عربی کا احسان ہے. اے محمد عربی ہمیں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا, ہمیں آپ سے کوئی مباہلہ نہیں کرنا, آپ کا دین آپ کے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. تو یہ ہے مقام اہل بیت اطہار کا, یہ ہے شان اہل بیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وجود کائنات ہے, یہ وجود کائنات ہے کہ اگر رسول خدا آمین کہہ دیتے ان کی نسل ختم ہو جاتی, تا قیامت تک عیسائیت نہ رہتی. تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ اصل ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اور میری اولاد اس کی اولاد سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے. تو حضور کی محبت, حضور کی محبت, حضور کی آل پاک کی محبت, حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت یہ اصل ایمان ہے. تو جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں, حضور کے اہل بیت کی محبت نہیں, وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ چاہے کتنی نمازیں پڑھ رہا ہو, وہ سوچ رہا ہوں میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, مگر اسے کیا خبر کہ وہ دین سے ہی پھر چکا ہے. ایسا پھر گیا جیسے تیر شکار سے نکل کر خارج ہو جاتا ہے, خون کا ایک قطرہ اس کو نہیں لگتا. یہ دین سے اس طرح سے خارج ہوتے ہیں جو اہل بیت سے پھر جاتا ہے, پھر وہ دین سے اسی طریقے سے پھرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں سچی محبت پیدا کر دے اہل بیت کی, ان کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول